السلام علیکم جی. ایک تو व्लॉग्स میں وقفے کے لیے معذرت، کچھ طبیعت صحیح نہیں تھی، کچھ مصروفیات تھیں. دوسرا یہ کہ آپ نے اچانک سنا ہوگا کہ دیگر بہت سی چیزوں کی طرح جس میں پہلے پب جی آیا، ٹک ٹاک پہ بھی نظر ہے. نہیں، ٹک ٹاک تو بین نہیں ہوگا کیونکہ حریم شاہ ٹک ٹاک پہ جیسے ایک یوزر نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اب یوٹیوب کے بارے میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان، یعنی جو پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت ہے، وہ سپریم کورٹ کے اس بین کے بارے میں وہ یوٹیوب کے بین کے بارے میں سوچ رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو انفرادی کانٹینٹ ہے، جو انڈیویجول کانٹینٹ ہے، وہ پی ٹی اے نہیں بین کر پاتی، تو کیوں نہ ہم یوٹیوب کو بین کر دیں. ایک بڑی مزیدار قصہ ہمیں سنایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ مولوی صاحبان نے کہا کہ لاؤڈ سپیکر بین کر دو. کیوں بین کر دو؟ کیونکہ لاؤڈ سپیکر سے فحاشی پھیلتی ہے. پھر کسی شخص نے اس سے یہی کہا کہ دیکھیے لاؤڈ سپیکر پہ تو اذان بھی ہوتی ہے، تو وہ ہکا بکا رہ گیا. مورالس یہی قصہ مجھے جنید جمشید صاحب نے سنایا تھا، جب ایک دفعہ ہماری انفرادی بات ایک دفعہ ہوئی جب پچھلا یوٹیوب بین ہوا تھا. تو پچھلی دفعہ یوٹیوب بین ہوا تھا ناموس رسالت کی وجہ سے. اس کے اوپر جو الزامات تھے، انوسنس آف فلم، ایک انوسنس آف مسلم ایک فلم تھی جو یوٹیوب پہ چلی گئی، جس کے بعد نشاط سنیما بھی چل گیا اور کبھی نہیں کھلا، اور دیگر لوگوں کو بہت جانی اور مالی نقصان بھی پہنچا. تو جنید جمشید نے مجھے کہا کہ بیٹا رافع دیکھو، میں یوٹیوب کے بین کے اس لیے خلاف ہوں کیونکہ یوٹیوب بین جو ہے، یوٹیوب جو ایپ ہے، وہ اسلامی تعلیمات کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، ایجوکیشنل پرپس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اینڈ ٹو سم اٹ اپ ایک بہت کنسٹرکٹیو وے میں بھی استعمال ہوتی ہے. آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو ایکسپریس ٹریبیون میں وہ آرٹیکل شائع ہوا تھا، آپ گوگل کر لیجئے، کہیں نہ کہیں موجود ہوگا جنید جمشید کا یہ کہنا. کہنے کی بات ہے کہ اتنی میجر ریلیجس ٹرانسفارمیشن کے بعد بھی ان کے اندر یہ سیمبلنس تھی جو ہمارے لوگوں میں، ہماری اعلیٰ عدالتوں میں آج آپ کو نہیں ملتی. ہم چیزیں بین پہ بین کیے جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ایک ٹوٹیلیٹیرین کنٹرول آف اینی کلچرل ایکسپریشن کا کوئی حل نہیں ہے، اس کی کوئی رزلٹ نہیں ہوتا اس چیز کا. جب آپ نے 65 سے لے کے 2000s تک انڈین فلمیں بین کی تو سب نے VHS ٹیپس پہ انڈین فلمیں دیکھی. جب آپ نے 2007 میں یوٹیوب پہ بین کیا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جی YT پاک، ڈیلی موشن، ویمیو، یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ بنیادی طور پہ ہم ایک کمزور ریاست کا حصہ ہیں اور ایک کمزور سماج کا حصہ ہے، جہاں عقل مندی یہ سمجھی جاتی ہے کہ آپ کسی اور کے پاس اگر کسی چیز سے کوئی انفارمیشن آ رہی ہے تو اس کو اسی طرح روک دیا جائے. ابھی تو میں اس چیز پہ نہیں آ رہا کہ آپ کی میوزک انڈسٹری پہ کتنا اس کے برے اثرات ہوں گے. آپ کا پورا کوک اسٹوڈیو یوٹیوب پہ چلتا ہے، یوٹیوب مانیٹائز کرتا ہے. عاصم اظہر، رات فتح علی خان، عاطف اسلم، یہ سارے آرٹسٹ اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں کہ اگر صرف ان کے فیس بک پیجز کو یا ان کے یوٹیوب چینلز کو یوز کیا جائے میوزک انڈسٹری کی ڈیسیمینیشن کے لیے، کانٹینٹ کی ڈیسیمینیشن کے لیے، تو دنیا کیا سے کیا ہو سکتی ہے. لیکن بنیادی طور پہ کیونکہ عمران خان کی حکومت از لائک ایز علی آفتاب سعید سیڈ ان ون آف ہز سانگز، اٹس لائک اے گڈ لکنگ جماعت اسلامی. میں یہ کہوں گا کہ سیکسی جماعت اسلامی. تو اس کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ کا بیک کی جو پوری حکومت اس وقت موجود ہے، یہ سمجھتی ہے کہ بس گلا دبانے سے اور عثمان بزدار کو حکومت میں رکھنے سے، پنجاب حکومت میں رکھنے سے ہر چیز کا حل نکل سکتا ہے. خدا کے واسطے دنیا کی سرحدیں کھل رہی ہیں، انفارمیشن ایج میں آ گئے ہیں. دنیا میں نیٹ نیوٹرلٹی پہ، انٹرنیٹ انیکوالٹی پہ بات ہو رہی ہے کہ ایکول ایکسیس ٹو انٹرنیٹ دنیا کو کیسے جیا جائے. امریکہ میں لوگ چھوٹے چھوٹے کاؤنٹیز کی بسز میں وائی فائی لگا رہے ہیں، کیونکہ جب بسز میں وائی فائی لگائے تو گریجویشن ریٹ بہت بڑھا. اور ہمارے یہاں ہماری حکومت اور ہماری اعلیٰ عدالت یوٹیوب کو بین کرنے کے چکر میں ہے. ہماری عدالتوں نے پہلے بھی کوئی بہت مثبت رول پلے نہیں کیا، اور اگر کیا تو اس چیز نے بیک فائر کیا. لیکن میں آپ لوگوں سے ایز انڈیویجولز، ایز پارٹ آف اے سین سوسائٹی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. چاہے جو بھی منسٹری اس کے اندر انوالو ہے، چاہے جو بھی بیک ڈور اسٹیبلشمنٹ سے آپ کو سپورٹ مل رہی ہے، یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کی وائرل جانے میں آپ کے انٹرنیٹ کا، آپ کے یوٹیوب کا بہت حصہ ہوتا ہے. دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اپنے ذہنوں کو تبدیل کریں. ویسے ہی ہم ایک بونا معاشرہ ہیں، اور زبانیں کاٹ کے کیا کریں گے آپ لوگ؟